اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف دائر کیس کی سماعت کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ 7 اگست سن 2021 کے روز FIA سائبر کرائم ونگ لاہور نے ڈائریکٹر بابر بخت قریشی کے احکامات پر سینئر صحافی عامر میر اور عمران شفقت کو گرفتار کرنے کے 3 گھنٹے بعد ان کے خلاف FIR درج کی۔ 27 ستمبر کو FIA کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے جو ریکارڈ پیش کیا گیا اس کے مطابق صحافیوں کے خلاف FIR کے اندراج کا وقت دوپہر 1:30 بجے کا ہے، جبکہ ان کی گرفتاری صبح 10:30 بجے عمل میں لائی گئی، یعنی ان کے خلاف FIR گرفتاری کے بعد درج کی گئی، جو کہ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا کہ دونوں صحافیوں کو سائبر کرائم سے متعلق پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 505 کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے FIA کے افسران سے یہ سوال کیا کہ آپ نے انگریز دور کے سامراجی قانون کے تحت صحافیوں کو کیسے گرفتار کیا؟ یاد رہے کہ یہ کالا قانون قیام پاکستان سے پہلے لارڈ میکالے نے برصغیر پاک و ہند کے عوام کو دبانے کے لیے بنایا تھا، جسے اب FIA کی سائبر کرائم ونگ آزاد صحافیوں کی زبان بندی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اس موقع پر جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ عامر میر اور عمران شفقت کو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 505 کے تحت گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ FIA کے پاس دونوں صحافیوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ حالانکہ گرفتاری کے بعد سے اب تک FIA کا یہ موقف تھا کہ انہوں نے یہ کارروائی پیکا قانون کے تحت کی ہے۔ کورٹ نے بھی اس کو کہا کہ یہ ڈریکونینز لا ہیں، آپ ڈریکونینز لاز کے تحت لوگوں کی آواز دبانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو رائٹ آف ایکسپریشن ہے اس کو سپریس نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر فیک نیوز ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، وہ بھی کارروائی وہ بندہ کرے گا نیچرل پرسن جس کے خلاف کو اس نے خبر لگائی ہے یا فیک نیوز دی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ خواہ مخواہ بیچ میں سے بندوں کو اور کسی کے گھر پہ ریڈ کر کے فیملی کے سامنے اس کو اغوا کر لینا، یہ دنیا میں کون سی جمہوریت ہے جہاں ہوتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یورپین یونین کی ایمبیسڈر جو ہے وہ ملی ہے ہمارے اعلیٰ حکام سے، اس نے وہاں یہ اعتراض اٹھایا، اس نے کہا جی 2 اہم آپ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، ایک انفورس ڈس اپیرنسز ان پاکستان، اس کی بڑھتی ہوئی تعداد، سیکنڈ اٹیکس آن دی جرنلسٹ، آپ اس کا مجھے جواب دیں۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے کہا کہ حکومت پر تنقید کرنا ہر شہری کا حق ہے، اور صحافیوں کی تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت وقت کی خامیوں سے پردہ اٹھائیں تاکہ اصلاح احوال ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو گرفتار کرنے کے لیے ان پر فوج، ایجنسیوں اور عدلیہ کی کردار کشی کے بھونڈے الزامات عائد کیے گئے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عامر میر اور عمران شفقت کو بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کیا گیا، اور پھر گرفتاری کے 3 گھنٹے بعد ان کے خلاف FIR درج کی گئی، جو کہ ایک غیر قانونی عمل تھا۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں ان کے پاس کدھر سے اختیار آ گیا کسی گھر کے اوپر ریڈ کریں بغیر وارنٹ کے؟ اس کو جیسے سید عمران شفقت صاحب کو ان کے گھر والوں کے سامنے اٹھا کر لے گئے، رستے پورے ایریے کے اندر ایک دہشت پھیلا دی گئی، یا عامر میر صاحب کو لاپتہ کر دی گئی۔ گھر والے تو پریشان ہیں کہ ان کو کون لے گئے، بعد میں انکشاف ہوا کہ FIA لے گئی، آج کہہ رہے ہیں 505 کے تحت ہم نے کارروائی کی ہے، اس میں کدھر لکھا ہوا ہے جی یہ طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ کس نے آپ کو یہ اختیار سارا دیا؟ اس موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود FIA کی سائبر کرائم ونگ قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے صحافیوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے FIA کو حکم جاری کیا کہ وہ اگلی سماعت پر عدالت کو تحریری طور پر آگاہ کرے کہ اس کے افسران SOPs کی خلاف ورزی سے باز کیوں نہیں آ رہے، اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کے لیے گرفتاریوں کا یہ سلسلہ کس کے کہنے پر جاری ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تقاریر چل رہی ہیں، لیکن FIA نے ایک آدمی نہیں پکڑا۔ دوسری جانب سارا زور آزاد صحافیوں کو ہراساں کرنے اور ان کی آواز دبانے پر لگایا جا رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ عدالت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وضاحت کی جائے کہ FIA پیکا ایکٹ کو چھوڑ کر اب PPC کے کالے قانون کے تحت صحافیوں کو کیسے گرفتار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کالا قانون بنایا تھا اب تو انہوں نے خود بھی اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ہاتھوں سینئر صحافیوں عامر میر اور عمران شفقت کو گرفتار کرنے اور ہراساں کرنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے حکم جاری کیا تھا کہ ان کی گرفتاری میں ملوث ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ونگ لاہور بابر بخت قریشی اور دیگر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ احکامات 1 ستمبر کے روز جاری کیے تھے، تاہم ابھی تک بابر بخت قریشی کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ عدالت صحافیوں کی ہراسانی کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے کوئی حتمی حکم جاری کرے گی۔
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بار بار کے عدالتی احکامات کے باوجود FIA کی سائبر کرائم ونگ حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے باز نہیں آ رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک عام شہری کو ڈرانے کے لیے FIA کا ایک نوٹس ہی کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں بار بار صحافیوں کو گرفتار کرنے کے بعد ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، جس کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز موجود نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سوسائٹی آئین کے تحت چل رہی ہے۔ جب عدالت نے حکم دیا تھا کہ یہ تاثر ختم کیا جائے کہ انتقامی کارروائیاں صرف صحافیوں کے خلاف ہو رہی ہیں، تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے عامر میر اور عمران شفقت کو گرفتار کرنے پر سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے DG FIA کو ذاتی حیثیت میں عدالت طلب کیا تھا، لیکن یہ کیس عدالتی سیاست کا شکار ہو گیا اور قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے قاضی عیسیٰ کا بینچ توڑ کر جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ بنا دیا تھا۔ تاہم صحافیوں نے اس بینچ پر عدم اعتماد کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں دائر کردہ اپنی آئینی پیٹیشن واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ عدالت سے اپنا کیس واپس لیتے ہوئے عامر میر کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ بینچ انہیں انصاف دے پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں دائر کردہ ان کی درخواست کو جس طرح فٹ بال بنا کر اس کے ساتھ کھیلا گیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے والے خفیہ عناصر عدالت سے زیادہ طاقتور ہیں۔ عامر میر کا کہنا تھا کہ ان کو ہراساں کرنے اور گرفتار کرنے کے واقعات میں FIA کو غیر مرئی عناصر استعمال کر رہے ہیں، اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ عدالت ان کا احتساب کر پائے گی، لہٰذا وہ اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔